السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولدفع الدرجات كفيلة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قوم نوح المرسلين۔ آج کے دورہ قرآن کا ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 سے۔ یہ سورۃ الشعراء کا چھٹا رکوع ہے اور پارہ نمبر 19 کا یہ رکوع نمبر 10 ہے۔ یہاں سے اس رکوع میں اور اس سے آنے والے رکوعات میں اللہ رب العالمین نے جن اقوام کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہوں گی: قوم نوح اور قوم عاد، رکوع نمبر 6 اور 7 میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ قوم ثمود اور قوم لوط، اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مخاطبین، ان کا اللہ نے ذکر کیا۔ قرآن اور صاحب قرآن سورۃ الشعراء کے آخری رکوع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت، شخصیت اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب مبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار اور آپ کے جانثار صحابہ کا ذکر خیر ہے۔ ساتھ ساتھ ہی منکرین حق کے اقوال بھی نقل کیے گئے ہیں کہ جو عذاب کے لیے بڑی جلدی مچا رہے ہیں، انہیں سرزنش کی گئی کہ عذاب کی جلدی کا مطالبہ کرنے والوں، جب وہ عذاب آ جائے گا تو تم اپنی ساری بدمستیاں اور خرمستیاں بھول جاؤ گے۔ اس سورت کا نام شعراء ہے۔ شعراء شاعر کی جمع ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی جو ایک الزام لگایا جاتا یا آپ کی طرف جو بات منسوب کی جاتی وہ یہ ہے کہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ نے یہاں پہ شعراء کی عمومی حالت بیان کی ہے کہ رہے شعراء تو ان کے پیچھے بھٹکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں، اور یہ شعراء ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ان کا عمل ان کے قول کے مطابق نہیں ہوتا۔ یہ ان دنیا دار شعراء کا حال ہے جو اللہ کے خوف سے عاری اور اخلاقی حدود و قیود سے باہر ہوتے ہیں، اور بلا شبہ شعراء کی بڑی تعداد کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر ان میں سے اللہ رب العالمین نے حق گو شعراء کو مستثنا کیا کہ جن کے اشعار ایمان کی روشنی سے منور اور اعمال صالحہ کی زینت سے مزین ہوتے ہیں، اور اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمد، نعت، مدحت، اور ان کے علاوہ حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے اشعار جہاد کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ دونوں طرح کے شعراء کو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ بات بتائی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر نہیں ہے۔ ایک وہ بھی شاعر نہیں ہے جو کہ شیطان کے پجاری ہیں، اور ایک وہ شاعر ہیں جو کہ حق گو ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرح کے شعراء میں سے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے بقیہ سورۃ الشعراء کے اہم مضامین کا ایک خلاصہ اور سمری۔ اب ہم سورۃ الشعراء کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھتے چلے جائیں گے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ تمام انبیاء اور ان کی اقوام کا ذکر ہم بڑی ہی تفصیل کے ساتھ سورہ ہود کے اندر اور سورہ اعراف کے اندر پڑھ آئے ہیں، اس لیے اب ہم یہاں پہ ترجمہ کرتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟
انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر، میرا بدلہ تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور مجھ نوح کی اطاعت کرو۔ قوم کو یہ دعوت توحید دی گئی، قوم نے آگے سے جواب کیا دیا؟ قالو، انہوں نے کہا، انؤمن لک، کیا ہم تجھ پر ایمان لائے، حالانکہ تیری پیروی تو ہماری قوم کے سب سے کم تر لوگوں نے کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، مجھے کیا معلوم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، اب تو وہ توحید پہ آ گئے ہیں، اور اب ان کا مقام و مرتبہ تمہارے مقابلے میں اللہ کے ہاں ان کا زیادہ ہے، ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، اگر تم کچھ شعور رکھتے ہو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قوم نے آگے سے جواب دیا، قالوا لئن لم تنتہی، اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تم ضرور سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہوگے۔ قال رب ان قومی کذبون، تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، لہذا تم میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما، اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں ان کو نجات دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں ان کے ساتھ تھے، یعنی کہ جو مومن تھے، ان کو ہم نے نجات دی۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب غرق کر دیے، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اپنی قوم کو واعظ، قوم عاد کو واعظ، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس دعوت تبلیغ پر کوئی بھی صلہ اور اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین ہی کے ذمے ہے۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو، اور تم مضبوط محل بناتے ہو، شاید کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کر ہاتھ ڈالتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یہ قوم عاد، اللہ رب العالمین ان کے بارے میں سورہ فجر میں بیان فرماتے ہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد التی لم یخلق مثلها فی البلاد، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جتنے بھی اقوام بسائی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ بے مثل قوم اللہ نے قوم عاد کو بنایا، ان کی قوت و طاقت میں، ان کے انجینئر ہونے میں، گھروں کو بنانے میں، اور ان کے مضبوط و تندرست و توانا جسموں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے ایسی تنومند، طاقتور، قوت والی کوئی بھی قوم اس دنیا کے اندر نہیں بسائی جو اللہ نے قوت و طاقت قوم عاد کو دی تھی۔ واتقوا الذی امدکم بما تعملون، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا ہے، یعنی کہ تمہیں امداد دی ہے جو تم جانتے ہو، امدکم بانعام و بنین، اس نے تمہیں زیادہ کیا، بڑھایا مویشیوں میں اور بیٹوں میں، باغوں اور چشموں میں، بلا شبہ میں تم پر یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا، قوم عاد نے آگے سے جواب دیا، ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تو واضح و نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ان ھذا الا خلق الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی عادت جیسی باتیں ہیں، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں ہیں، فکذبوہ، پھر انہوں نے اس ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر، کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں، بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی بھی صلہ اور اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغات اور چشموں میں، کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ جو قوم کے سردار ہیں وہ زمین کے اندر فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے ہیں، تم ان
حد سے بڑھنے والوں کی اطاعت و اتباع نہ کرو۔ قوم نے جواب کیا دیا؟ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا اے صالح تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، یعنی کہ تو ان لوگوں میں سے ہے کہ جن پر جادو کیا گیا ہے، تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہے، لہذا اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو کوئی نشانی معجزہ لے آ۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن اس کی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے، اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ فعقروها فاصبحوا نادمین، چنانچہ انہوں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں اس کے گھٹنوں سے کاٹ ڈالے، پھر وہ نادم ہو گئے۔ فاخذهم العذاب، تو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، قوم لوط کا ذکر۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم اپنی جنسی تسکین کی خاطر جہاں کے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ ہو حد سے گزرنے والے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، تو قوم نے جواب دیا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکالے جانے والوں میں سے ہوگا، ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے جواب دیا بے شک تمہارے خلاف فطرت عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے تمام گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا عورت کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور وہ حضرت لوط کی بیوی تھی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور پھر ہم نے ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی یہ بدترین بارش تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا، اصحاب ایکا سے مراد اہل مدین ہیں، اور شعیب علیہ السلام کا تعلق بھی انہی اصحاب ایکا سے ہے، اور ان کے لیے اصحاب ایکا کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہاں بن کی عبادت کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ بن ایک درخت ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جھنڈ کی طرح گھنے درخت تھے جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اس لیے انہیں جو ہے اصحاب ایکا جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب ایکا یعنی کہ قوم مدین نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر اور صلہ تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم ماپ کو پورا پورا کرو اور خسارہ دینے والوں سے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے وزن کرو، اور تم انسانوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو۔ واتقوا الذی خلقکم، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلی مخلوق کو جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ جواب کیا دیا؟ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا اے شعیب تو جادو کیے گئے لوگوں میں سے ہے، اور تو ہماری طرح ایک بشر ہی تو ہے، اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، تو شعیب علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ فکذبوہ، چنانچہ انہوں نے اسے شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مشرکین، اور بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ انہوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ مطالبہ تھا کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سزا یہ دی کہ 7 دن تک ان اصحاب مدین کو بے حد شدید گرمی میں مبتلا کر دیا کہ کوئی چیز بھی انہیں اس گرمی سے نہیں بچا رہی تھی۔ پھر ایک بادل آ کر ان کے سروں پر سایہ فگن ہو گیا، اور وہ گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے میں جا کر کھڑے ہو گئے،
اور جب وہ سب کے سب لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کے بہت زبردست شعلوں اور انگاروں کی بارش برسا دی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا، اور پھر ایک بہت زوردار چیخ بھی آئی جس کی وجہ سے ان کے جسموں سے روحیں نکل گئی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انہ کان عذاب یوم عظیم، بے شک وہ بہت بڑے سخت دن کا عذاب تھا۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور قرآن مجید کو اللہ نے جس رسول کے ذریعے، جس فرشتے کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھیجا، اللہ نے ان کا تعارف بھی کروایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ نزل به الروح الامین، روح الامین یعنی کہ جبرائیل امین اسے لے کر نازل ہوئے ہیں آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، اور یہ قرآن فصیح عربی زبان میں ہے۔ زبان کا بھی تعارف ہو گیا، اور جو فرشتہ لے کر کے آیا اللہ رب العالمین نے ان کا بھی تعارف کروا دیا۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ اس قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل، کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کو کسی عجمی پر نازل کرتے پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو بھی یہ مشرکین مکہ اس پر ایمان نہ لے کے آتے۔ کیوں؟ کہ یہ جو مشرکین ہیں، کافرین ہیں، جب تک یہ عذاب نہ دیکھ لیں یہ اپنی تکذیب کرنے کی روش سے نہیں رکیں گے اور اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، بس وہ عذاب ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ تو کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس زمانے عیش و عشرت سے وہ مزے اڑا رہے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے ڈرانے والے بھیجے تھے، ذکرہ یاد دہانی کے لیے، وما کننا ظالمین، اور ہم ظالم نہیں تھے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا پھر کیا ہوگا کہ انسان اپنے کاموں میں مشغول ہوگا اور وہ اپنے کاموں کو پورا نہیں کر سکے گا، تو اللہ کا عذاب اسے جو ہے وہ ملیا میٹ کر کے رکھ دے گا۔ قرآن جبرائیل امین علیہ السلام لے کر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے اس رکوع کے آغاز میں ہی بتایا، اور ان کا یہ کہنا کہ یہ قرآن نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، تو اللہ فرماتے یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہ وما تنزلت به الشیاطین، اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے ہیں، اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ وہ اس کی استطاعت ہی رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ تو جب شیاطین اس کے سننے سے دور رکھے گئے ہیں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی یا کسی کا عمل دخل ہو سکتا ہے؟ فلا تدع مع الله الها آخر فتكون من المعذبین، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں ہوں گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اور جب اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا حمزہ کو بلایا، اپنی پھپھی سیدہ صفیہ کو بلایا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ تشریف لے گئے، اور وہاں پہ آپ نے علی الاعلان مکہ والوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 214، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں، ان کے ساتھ اپنا برتاؤ مشفقانہ رکھیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ جو کہ نہایت غالب بڑا مہربان ہے اس پر بھروسہ رکھیں، جو آپ کو دیکھتا ہے کہ جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھتا ہے، بلا شبہ وہی اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین ہر جھوٹ بنانے والے گناہ گار پر نازل ہوتے ہیں۔ جو شیاطین کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، اور
شعراء ان کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال، تصور، امیجنیشن کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ تو یہ عمومی شعراء کی یہی حالت ہوتی ہے۔ آپ ان کے قصیدے اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ ان کے دیوان اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ ان کا کلام اٹھا کے دیکھ لیجیے، کبھی کس کی طرف کسی کی زلفوں، کسی کی آنکھوں، کسی کی کمر، کسی کیا تصوراتی تخیلاتی، وہ سب کچھ جو ہے وہ کرتے ہیں سوائے چند ایک کے، اور وہ ہیں جو کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے حمد، انبیاء کی تعریف، قرآن کی عظمت، اسلام کی عظمت اور جہاد کی ترغیب کے لیے وہ نغمے اور ترانے اور شاعری لکھتے ہیں۔ ان کی تعداد دوسرے شعراء کے مقابلہ میں کم ہوتی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک عمل کیے اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا۔ جب ان پر ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے، کس جہنم کے اندر وہ پھینکے جائیں گے اور کس جہنم کا انہیں جو ہے اس سے سامنا کرنا ہوگا۔ سورۃ الشعراء مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں سورۃ النمل کا۔ النمل عربی کے اندر چونٹی کو کہا جاتا ہے، اور آیت نمبر 18 میں، اس سورت کی آیت نمبر 18 میں وادی النمل کا ذکر ہے کہ جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے اور چونٹیاں وہاں پہ تھیں، تو ان کی آپس میں گفتگو ہوئی، حضرت سلیمان نے ان کو سن لیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نمل جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ یہ بھی مکی سورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت سے پہلے والے زمانہ میں نازل ہوئی۔ ترتیب توقیفی، ترتیب مصحف میں اس کا نمبر 27 ہے، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 48، اس کی ٹوٹل 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارک کے اہم جو موضوعات ہیں، آغاز میں اللہ رب العالمین نے حق کے انکاری یعنی کہ اہل ایمان کی صفات اور ان کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے جو منکرین ہیں ان کے اعمال بد اور اعمال بد کے نتیجے میں پہنچنے والے خسارے اور عذاب کا تجزیہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر سورۃ النمل کی آیت نمبر 7 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات شروع ہوتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 14 تک چلتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کو وادی البقعۃ المبارکہ، وادی ایمن میں اللہ کی طرف سے ملنے والی اس بشارت کا ذکر ہے جس میں انہیں رسالت عطا کی گئی، جو اس سے قبل ہم پیچھے پڑھائے ہیں۔ پھر دوسرا اور تیسرا رکوع مسلسل حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات پر مشتمل ہے، اور پھر اسی سلسلہ آیات میں ہدہد کا ذکر ہے، جس نے سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی تھی کہ دور جنوب کے ملک میں ایک طاقتور ملکہ حکمران ہے، اس کے پاس بڑے وسائل اور سر و سامان ہے، لیکن وہ ہدایت اور ایمان سے محروم ہے۔ ملکہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کی پرستش کرتی ہیں۔ اس موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ہاتھ وہ مشہور خط اور اپنا پیغام ملکہ سبا کی طرف بھیجا جس میں اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا تعارف بھی کروایا تھا، اور مضبوط موقف اختیار کرتے ہوئے اپنی مخاطب ملکہ اور اس کی قوم کو یہ پیغام دیا تھا کہ سرکشی چھوڑ دیں۔ ملکہ نے خط پڑھتے ہی اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا۔ اب ملکہ کی فراست دیکھیں کہ ملکہ کے جو درباری تھے وہ کہتے تھے کہ ہم قوت و طاقت والے ہیں، تو جو بھی حکم دے گی ہم اس کو کریں گے، لیکن ملکہ سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھو جب بھی کوئی بڑے بادشاہ کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس کو اجاڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے تیار ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو عظیم الشان بادشاہت اور سلطنت عطا کی تھی، اس میں جنات بھی ان کے تابع تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے تخت اس کا جو ہے وہ سلیمان کے دربار میں پہنچ جائے۔ تو ایک نے کہا کہ آپ اپنی مجلس سے اس سے برخاست نہیں ہوں گے، لیکن میں آپ کے پاس اس کو لے آؤں گا۔ لیکن وہ کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے ہی وہ تخت پیش کر سکتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور اس صاحب علم الکتاب نے جب اس تخت کو حضرت سلیمان کے سامنے لا پیش کیا، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے تخت کو سامنے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کر فرمایا کہ ان انعامات سے اللہ تعالیٰ مجھ کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہ شکرا، اور جب کوئی شکر کرتا ہے تو اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے، اور جب کوئی ناشکری کرے تو میرے رب نیاز اور اپنی ذات میں بزرگ ہے۔ ملکہ دربار، ملکہ سبا دربار سلیمانی میں، ادھر ملکہ دوسرا پیغام ملنے کے بعد
اپنے منتخب درباریوں کے ساتھ حضرت سلیمان کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑی۔ سلیمان کا محل اتنا شاندار تھا کہ اس میں شیشے کا چمکتا فرش تھا، جسے بظاہر نظر دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ پانی کا حوض ہے۔ ملکہ نے اسے پانی کا حوض ہی سمجھا اور اپنے پائنچے اوپر اٹھانا چاہے مبادا پانی میں بھیگ جائیں، مگر اسے بتایا گیا کہ یہ شیشے کا شفاف فرش ہے۔ اس موقع پر ملکہ نے اپنے کفر و شرک کے عقیدے سے برات کا اظہار کیا اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے 2 انبیاء کا ذکر کیا ہے، جن میں حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام ہیں، جن کا ذکر ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ یہ سورہ نمل مکی دور کے اس زمانے میں نازل ہوئی کہ جب مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی تھی کہ جس طرح قوم سمود حضرت صالح پہ شبخن مار کر اس کے گھر والوں کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہی تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم ان کی دعوت و تبلیغ کے مقابلے میں ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیے ہوئے تھی، تو اللہ رب العالمین نے یہ مضامین بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سازش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس بندھائی کہ دیکھیے یہ تمام کے تمام اہل کفر و شرک جو آپ کو قید کرنے یا گھر سے جلا وطن کرنے کے لیے یا نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں، ان تمام کا سہارا بتوں کے اوپر ہے جو کہ کمزور اور بودے سہارے ہیں، جبکہ آپ اہل اللہ ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اسی کی پناہ میں ہوتے ہیں، تو اللہ سے مضبوط سہارا اور پناہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ سورۃ النمل کے آخری 3 رکوع جو کہ پارہ نمبر 20 کے اندر آئیں گے، اس میں جو اہم مضامین ہیں ان میں ایک تو اللہ رب العالمین نے جو بے بہا انعامات، بے پایا انعامات کیے ہیں، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا کمال نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے باقاعدہ سوالی انداز میں پوچھا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ کس کا کرشمہ ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ پھر ناشکرہ انسان اور اندھے بہرے لوگ اور علامات قیامت، قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورۃ النمل کی آیت نمبر 82 میں بیان کی گئی ہے کہ انسان کے سامنے زمین سے ایک جانور نکلے گا، ان سے گفتگو کرے گا، وہ بتائے گا کہ لوگ اللہ کی آیات کے منکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ جب آفتاب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور اسی وقت دن دہاڑے جانور بھی زمین سے نمودار ہو جائے گا، پھر سب اگلے اور پچھلے فوج در فوج میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے، یعنی کہ دابت الارض اس وقت آئے گا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جیسے ہی سورج مغرب سے طلوع ہوگا توبہ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اور یہ قیامت کے وقوع پذیر ہونے کی پہلی اور سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے آخر میں سنگ دل منکرین حق کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ اہم مضامین ہیں جو کہ ہم سورۃ النمل کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ ایک مختصر سا خلاصہ اور اس کی پک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ہم سورۃ النمل کا ترجمہ اور ساتھ ساتھ کہیں مختصر تفسیر کر کے اس کو ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ فاصین حروف مقطعات میں سے ہیں، اس کا معنی و مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن مجید مومنوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔ تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ ہدایت اور بشارت ہیں ان مومنوں کے لیے۔ کون سے مومن؟ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ کو تو ایک کمال حکمت والے، خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہاں آیت نمبر 7 سے لے کے 14 تک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، اور یہ وہی تذکرہ ہے جو سورہ طٰہٰ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں اس سے پہلے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں اللہ نے رسالت جو ہے وہ عطا فرمائی، کہ جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں بھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا ہوا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم اس آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں نور ہے اور جو اس کے آس پاس ہے،
وسبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ بلا شبہ وہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب اور خوب حکمت والا، آپ اپنا عصا ڈال دیں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے پیٹ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ مت ڈریے، انی لا یخاف لدی المرسلون، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے ہیں۔ الا من ظلم، مگر جس نے ظلم کیا، پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی، تو بلا شبہ میں ہی بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کریے، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں معجزات میں سے ہیں جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کے قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً، بے شک آپ کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں، پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیے کہ ان فسادیوں کا انجام جو ہے وہ کیسا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اب اس کے بعد والے 2 رکوعوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور بلا شبہ ہم نے داود اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی، اور داود کا وارث سلیمان بنا، اور اس نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ تقسیم کیے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ حضرت سلیمان جو حشرات الارض تک کی زبان کو جانتے تھے، چیونٹی کی یہ بات سنی، مسکرائے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 19، فتبسم ضاحکا من قولها، چنانچہ سلیمان علیہ السلام اس چیونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیے اور کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تجھے پسند ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ وتفقت الطیر، موسیٰ علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لگائی اور ہدہد کو غیب پایا۔ ائمہ تفسیر نے نقل کیا ہے کہ یہ ہدہد انجینئر تھا۔ سلیمان علیہ السلام جب جنگلوں اور صحراؤں میں ہوتے تو یہ پانی کی نشاندہی کرتا تھا، یہ زمین کی گہرائیوں میں پانی کو اسی طرح دیکھ لیا کرتا تھا جیسے انسان زمین کی باہر کی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ہدہد یہ بتا دیا کرتا تھا کہ پانی زمین کے اندر کتنی گہرائی میں ہے۔ جب یہ نشاندہی کر دیتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے کہ وہ زمین کھودے، اور اس طرح ان کے کھودنے سے پانی نکل آیا کرتا تھا۔ وتفقت الطیر، اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ اس وقت موجود ہے یا وہ غیر حاضر ہونے والوں میں سے ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، اگر یہی بات ہے کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو میں اس ہدہد کو ضرور سخت سزا دوں گا، یا پھر اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا پھر وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل میرے پاس لے کے آئے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے کہ ہدہد آ گیا اور اس نے کہا میں نے وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے سبا میں دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش اور خوشنما بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے
جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے کہ آیا تو نے سچ کہا ہے یا پھر ہدہد تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جا اور اس کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا، بس دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ، خط ملکہ سبا کے پاس پہنچا، ملکہ سبا نے کہا اے میرے سردارو، بلا شبہ میری طرف ایک معزز گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس خط کے اندر ہے کہ اللہ تعالی علیہ، کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس جو ہے وہ چلے آؤ۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ بلقیس ملکہ سبا کا درباریوں سے مشورہ اور اس کی فراست اور سمجھداری کو دیکھیے۔ ملکہ سبا نے کہا اے سردارو، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ ما كنت قاطعۃ امرا حتى تشهدون، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ اب درباریوں نے مشورہ کیا دیا؟ قالوا نحن اولو قوت واولو باث، انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں، اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ تو ملکہ سبا نے جواب دیا، قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کاسد کیا جواب لے کر جو ہے وہ لوٹتے ہیں۔ فلما جاء سلیمان قال تمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، چنانچہ جب ملکہ سبا کا قاصد سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو۔ ارجع الیہم، تو ان کی طرف لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان تمہارے لوگوں میں ان لشکروں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ قال یا ایھا الملأ، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے سردارو، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس مطیع ہو کر آنے سے پہلے اس ملکہ سبا کا عظیم تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس مجلس کو برخاست کر کے یہاں سے اٹھیں، اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں نہ شکری، ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو بس اپنے نفس کے لیے ہی شکر کرتا ہے اور اس کے شکر کا فائدہ اسے خود کو ہی ملتا ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے تو ناشکری سے رب کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا بھی نقصان اس ناشکری کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرا رب تو بڑا بے پرواہ اور نہایت جو ہے وہ فیاض ہے۔ قال نکروا لها عرشها، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے تم اس ملکہ سبا کے عظیم عرش کی شکل بدل دو، ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ راہ پاتی ہے یعنی اس کو پہچان پاتی ہے یا نہیں، یا پھر وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو راہ نہیں پاتے ہیں یعنی انہیں کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ فلما جاءت قیل اھکذا عرشک، پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا یہ وہی ہے، وأوتینا العلم من قبلھا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابع دار بن گئے تھے۔ وصدھا ما كانت تعبد من دون اللہ، اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتی تھی، یعنی کہ شیطان کی، کیونکہ وہ کافر قوم سے تھی۔ اور ہم یہ پہلے قرآن کے اندر پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جن چیزوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ بنیادی طور پہ شیاطین کی عبادت کی جاتی ہے، تو شیاطین نے ہی اسے اللہ کے راستے سے روک رکھا تھا۔ قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا کہ تو محل میں داخل ہو جا، پھر جب اس نے دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بلا شبہ یہ تو شیشوں سے جڑا صاف محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک سورج کی عبادت کر کر کے
میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور ملکہ سبا ملکہ بلقیس کا تذکرہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم سمود کا ذکر، سورۃ النمل آیت نمبر 45، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور بلا شبہ ہم نے ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو گروہوں میں مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی رحمت سے پہلے برائی عذاب کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا اطیرنا بک وبمن معک، تو حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سمود انہیں کہنے لگی ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے لیے نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ تو صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست و مصیبت تو اللہ کے پاس ہے، یعنی کہ اس اللہ کے ہی اختیار میں ہے، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو۔ وکان فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، اور اس شہر میں 9 بڑے بڑے سرغنے تھے، 9 بڑے بڑے لیڈر تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ، انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ شعور نہ رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا، بلا شبہ ہم نے ان 9 لیڈروں سرغنوں کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر خالی پڑے ہوئے، اجڑے اور ویران پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام پر قوم سمود کے ان 9 سرغنوں نے شبخن مارنے کی پلاننگ کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی رات کے وقت گھیراؤ کیا گیا۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ رکھا، اللہ نے اپنے نبی کو بھی محفوظ رکھا اور بحفاظت مکہ سے نکال کر کے مدینہ میں پہنچا دیا۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کریں لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی یعنی کہ بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ یہ بے حیائی کے کام ہی ہیں۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو نادان لوگ ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر سخت پتھروں کی سخت بارش برسائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش جو ہے وہ برسائی گئی تھی۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر عما یشرکون، اے نبی کہہ دیجئے تمام محمد اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس اللہ نے چن لیا ہے۔ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں؟ توحید کے چند ایک دلائل، اور دلائل بھی سوالیہ انداز میں، پوچھنے کے انداز میں، اور اس میں پھر اللہ کی قدرت کی علامات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ پارہ نمبر 19 الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے اور پارہ نمبر 20 کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، کیا یہ معبودان باطلہ بہتر ہیں یا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ایسے پر رونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا یہ بت بہتر ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، یا پھر وہ اللہ زیادہ بہتر ہیں کہ جس اللہ نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور پھر اس زمین کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان اس نے آڑ رکھی؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں،
اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے ہیں۔ مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ وہی اللہ۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم کم ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امی یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کیا تمہارے یہ بت جو خود بھی اپنے آپ کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے، خود اپنے آپ کو دھوپ سے چھاؤں میں نہیں لے جا سکتے، بارش سے کسی سائبان میں نہیں لے کے جا سکتے، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے، تو جو اپنی رحمت بارش سے پہلے خوشخبری والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ اما یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ بت بہتر ہیں یا وہ اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا بھی؟ اور وہ اللہ جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ اگر ہے تو ہاتوا برہانکم، کہہ دیجیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو پھر اپنی کوئی دلیل لے کے آؤ کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ کہہ دیجئے آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا غیب کی بات کوئی بھی نہیں جانتا، اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے ہیں کہ وہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس آخرت سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وقال الذین کفروا، کفار کا موت کے بعد اٹھائے جانے کو دور سمجھنا، اور اللہ نے پھر اس کا رد بیان کیا ہے سورہ نمل آیت نمبر 67۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں، لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے اور کہانیاں ہیں۔ کہہ دیجئے تو پھر تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اے نبی آپ غم نہ کریں، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔ منکرین قیامت ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ عذاب یعنی کہ عذاب کے آنے کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجئے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ، اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں کوئی بھی پوشیدہ چھپی ہوئی غائب چیز ایسی نہیں ہے جو کہ کھلی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی نہ ہو، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن بنی اسرائیل کے اختلافات کو بیان کرتا ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمی، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور اللہ نہایت غالب اور بہت علم والے ہیں۔ بس اے نبی آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ آپ واضح حق پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى، بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ کے بل پھر جائیں۔ وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں، آپ تو صرف انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، تو وہی فرما بردار ہیں۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، اور جب ان پر قرب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، اور بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ دابت الارض، حضرت حذیفہ بن اسید غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ایک بالا خانے سے متوجہ ہوئے جبکہ ہم بیٹھے ہوئے قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى ترون 10 آیات طلوع الشمس من مغربها، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، دھواں، زمین کا جانور، یاجوج و ماجوج کا خروج،
5واں عیسیٰ بن مریم کا خروج، نمبر 6 دجال اور زمین میں دھنسنے کے 3 واقعات، نمبر 7 مغرب میں زمین میں دھنسنے کا واقعہ، مشرق میں زمین میں دھنسنے کا واقعہ، جزیرۃ العرب میں زمین میں دھنسنے کا واقعہ، اور نمبر 10 آخر میں ایک آگ جو عدن کے نچلے علاقے سے نکلے گی اور لوگوں کو اپنے آگے لگا کر لے جائے گی، یا پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کو جمع کرے گی اور انہی کے ساتھ رات گزارے گی، جہاں وہ رات گزاریں گے انہی کے ساتھ دوپہر کرے گی جہاں وہ دوپہر کریں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ سورہ نمل آیت نمبر 83۔ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ظالموں کو ضرور جمع کیا جائے گا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی اور انہیں الگ الگ کیا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، یہاں تک کہ جب وہ سب میدان محشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائیں گے کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا، یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر عذاب کے وعدہ کی بات پوری ہو جائے گی، تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں، اور ہم نے دن کو روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں، سور کا پھونکا جانا، اور پھر نیکی اور برائی کا بدلہ۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھنا چاہیں۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور یہ سب عاجز ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا، قیامت کی ہولناکیاں کیا ہیں؟ آپ پہاڑوں کو دیکھیں گے تو ان کو آپ جامد اپنی جگہ پہ جمے ہوئے سمجھیں گے، جبکہ وہ بادلوں کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ہوگا، یعنی کہ ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیاں، اور پھر اس کو اللہ جتنا چاہے بڑھا دیں گے۔ وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس قیامت کے دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے۔ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندے الٹے ڈالے جائیں گے۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور کہا جائے گا کہ تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة التي حرمها، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم آپ کہہ دیجئے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں، کہ جس رب نے اس مکہ کو حرمت بخشی ہے اور ہر شے اسی کے لیے ہے، اور مجھے حکم کیا ہوا ہے کہ ان اکون من المسلمین، میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں قرآن پڑھوں۔ پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ہی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اور جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہہ دیجئے تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان لو گے، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ سورہ نمل الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ قصص کا۔ سورہ قصص بھی مکی سورہ ہے۔ آیت نمبر 25 میں وقص علیہ القصص، حالات قصوں کے بیان کرنے کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام جو ہے وہ قصص رکھا گیا ہے۔ ترتیب توقیفی میں اس کا نمبر 28 ہے، یعنی کہ ترتیب مصحف میں جس ترتیب میں ہم قرآن پڑھ رہے ہیں یہ 28ویں سورہ ہے۔ ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 49 ہے۔ اس کی ٹوٹل 88 آیات، 9 رکوع، کلمات 1454 اور حروف 6011 ہے۔ اس سورہ قصص میں اللہ رب العالمین نے زیادہ تر ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا، جو کہ ہم سورہ طٰہٰ کے اندر بھی پڑھ کے آئے ہیں، ان کی ابتدا سے لے کے آخر تک شخصیت اور ان کی زندگی کے اہم واقعات اور ان کے پیغام رسالت پر مشتمل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جامع ترین سوانح عمری ہم سورہ طٰہٰ کے بعد یہاں پہ پڑھیں گے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مخالفین اعتراض کرتے تھے، اسی سے ملتی جلتی کیفیت سے موسیٰ علیہ السلام کو بھی گزرنا پڑا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے کرتے اللہ نے درمیان میں
کہیں قریش کے اعتراضات کا بھی جواب دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور فرعون کے واقعہ سے استشہاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی کشمکش پر اس کا خوبصورت انطباق فرمایا ہے۔ ایک اہم بات جو اس سورہ کے آغاز میں ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوت کے بلبوتے پر زمین میں سرکشی کی انتہا کر دی، طبقاتی تقسیم کے ذریعے آبادی کے ایک حصے بنی اسرائیل کو بدترین مظالم کا نشانہ بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ سرکشوں سے قیادت چھین لیں اور جن لوگوں کو ذلیل کر کے رکھا گیا ہے انہیں پیشوا بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جب چاہے مستضعفین کو پیشوا بنا دے، جیسا کہ صحابہ کرام کو اللہ نے اس دنیا کا امام بنا دیا تھا۔ فرعون و حامان اور ان کے لشکر جو منصوبے بنا رہے تھے انہیں ناکام کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد دریا برد کیا جانا، فرعون کے دربار میں پہنچنا، وہاں ان کی پرورش پانا، اور پھر وہاں کسی کا بھی دودھ نہ پینا، اور بہن جو ساتھ ساتھ جا رہی تھی اس کا کہنا کہ میں آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتا سکتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لیں گے یا وہ عورت انہیں دودھ پلا دے گی۔ اللہ واپس موسیٰ کو ماں کی گود میں لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں دودھ پیا، ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ پھر فرعون کے محل کے اندر قصر شاہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لڑکپن اور جوانی جو ہے وہ گزارا۔ پھر اللہ کے نبی موسیٰ سے ایک قتل عمد ہوا، قتل خطا ہوا، بلا ارادہ قتل ہوا۔ جوانی کے دور میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو اسرائیلی پر ظلم کرتے دیکھا تو از راہ ہمدردی اسرائیلی کی استدعا پر مدد کے لیے آگے بڑھے۔ قبطی نے رعونت دکھائی تو محض سردنش کے لیے اسے مکہ رسید کیا۔ خدا کی قدرت کہ اس مکہ سے قبطی جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے انہیں اس واقعہ پر ندامت ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی۔ آیت نمبر 15 سے لے کے 17 تک سورہ قصص میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو قتل کیا تو دربار فرعون کے اندر یہ مشورہ ہونے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر لاحق ہوئی۔ آپ کو کسی خیر خواہ کے ذریعے اطلاع ملی کہ دربار شاہی میں آپ کے قتل کے منصوبے بن رہے ہیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑ کر کہیں اور نکل جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے مدین کا رخ کیا، اللہ سے دعا کرتے ہوئے تنہا سفر پر چل پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی مدین میں آمد اور وہاں کے قیام کے واقعات کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پھر حضرت شعیب کے گھر میں رہ کر کے ان کی خدمت کی اور ان کی ایک بیٹی سے نکاح کر کے واپس جو ہے وہ آئے۔ معاہدہ ہوا، پھر واپسی پہ آگ کی تلاش اور تاج نبوت کا دوبارہ ذکر جو ہے وہ اسی ہم سورہ قصص کے اندر پڑھیں گے۔ پھر اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، اور جناب ابی طالب اگر اسلام قبول نہیں کر رہے تو وہ تو بندہ بے بس ہیں۔ اے نبی آپ بھی بندہ بے بس ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ احمقانہ سوچ اور اس کا جواب جو ہے وہ دیا گیا۔ دن کی روشنی اور رات کے سکون کا ذکر ہے۔ رات اور دن اللہ کی آیات میں سے بہت نمایاں نشانیاں ہیں۔ مختلف انداز میں ان آیات ربانی کا تعارف کتاب مبین میں کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 71 تک اللہ نے اس مضمون کو یوں بیان کیا ہے کہ اے نبی ان سے کہو کیا تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ تو رات رہے گی تو پھر روشنی نہیں ہوگی، تم کیسے دن کے امور سر انجام دو گے؟ نعمتیں ہی نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ پھر قارون کا ذکر آئے گا اس سورہ قصص کے اندر، آیت نمبر 72 سے لے کے آیت نمبر 82 تک۔ دولت کی چکا چوند تھی قارون کے پاس، قارون کے خزانے بہت زیادہ تھے، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن قارون متکبر تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ اپنی دولت کے بلبوتے پر فرعون کے دربار میں فرعون کا مقرب بنا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنی دولت کی بنیاد پہ سرکشی کی اور دولت غربا کے اوپر خرچ نہ کی تو اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے گھر سمیت، اس کی دولت سمیت اس کو زمین کے اندر دنسا دیا اور کوئی بھی اس کی مدد کرنے نہ آ سکا۔ اور پھر آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں، ان واقعات کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے سورہ قصص کے آخری آیات میں کہا گیا ہے کہ آپ تو اس بات کو امیدوار نہ تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو آپ کے رب کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو نوازا ہے۔
بظاہر خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سنایا مخالفین کو جا رہا ہے۔ پھر آخر میں آخری آیت میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، جس اللہ نے بڑے بڑے متکبرین فرعون، حامان اور قارون گرفتار عذاب کیے، وہ اپنے بارے میں آخری آیت میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، اس کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، فرما روائی اسی اللہ کے لیے ہے اور اسی کی طرف تمام جو ہے وہ پلٹائے جاؤ گے۔ تو یہ سورہ قصص کے اہم مضامین ہیں۔ بنیادی طور پہ اس میں تذکرہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی کے حوالے سے ہی ہے، اور اس میں سے بہت سے حالات کی جھلکیاں ہم سورہ طٰہٰ کے اندر پڑھ آئے ہیں۔ مزید اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ حضرت موسیٰ کا مدین میں جانا اور حضرت شعیب کی خدمت کرنا، ان کی بیٹی سے نکاح، واپس آنا، واپسی پہ نبوت کا ملنا، یہ ہم پہلے بھی 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ تمام واقعات ہیں، اور پھر اسی کے ضمن میں حامان اور قارون کا ذکر ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور دلاسے دیے گئے ہیں۔ یہ تمام اہم مضامین ہیں جو کہ ہم سورہ قصص کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ نام سے شروع جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ فاصیم میم حروف مقطعات میں سے ان کا معنی و مفہوم اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان لاتے ہیں۔ بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیے۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو کمزور جان کر اس نے انہیں دبا رکھا تھا، وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا۔ معاشی تقسیم درجہ بندی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس معاشی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی تقسیم اللہ کے ہاں انتہائی زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ دولت اللہ کی نعمت ہے، اگر کسی کے پاس دولت کی کمی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دبا کر کے رکھیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک بحیثیت انسان تمام انسان برابر ہیں، اور اللہ کے نزدیک تقوی جو ہے وہ، اللہ کے نزدیک عزت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ فرعون طبقاتی تقسیم کرنے کی وجہ سے فسادیوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور جان کر دبا لیا گیا تھا، اور ہم انہیں دنیا کا امام بنائیں، انسانوں کا پیشوا بنائیں، اور انہیں ملک مصر کے وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم انہیں زمین شام و فلسطین میں اقتدار بخشیں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو ان کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے، یعنی کہ یہ موت کے منہ میں جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، فرعون نے حکم دیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے، اور اس کی وجہ وہ تھی جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ہاں ولادت ہوئی، ماں ڈر رہی ہے، اللہ نے کیسے محفوظ رکھا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اس موسیٰ کو دودھ پلا، پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور تم ڈرنا بھی نہ اور نہ غم کھانا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، الیکی، بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور ہم اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے۔ بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ انجام سے بے خبر تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ کس کو جو ہے وہ پرورش کر رہے ہیں، کس کو پال پوس رہے ہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل صبر و قرار سے خالی ہو گیا، بے شک قریب تھا کہ وہ اسے ظاہر کر دیتی، مگر ہم نے اس کا دل مضبوط، اگر ہم نے اس کا دل مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کرنے والوں میں سے ہو۔ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ، اور موسیٰ کی ماں نے اس کی بہن سے کہا تو اس کے پیچھے پیچھے جا، پھر وہ گئی تو اسے دور سے دیکھتی رہی، جبکہ وہ فرعونی بے خبر تھے کہ اس بچے کے کا کوئی پیچھا بھی کر رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے موسیٰ پر عورتوں کے دودھ کو پہلے ہی سے ہی حرام کر دیا تھا کہ جو رضاعت کے لیے عورتیں آئیں ہم نے موسیٰ پر ان کے دودھ کو حرام کر دیا، موسیٰ نے ان میں سے کسی کا دودھ نہ پیا۔ فقالت هل ادلکم، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا کیا میں تمہیں ایک گھر والے کا بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینھا، یہ اللہ کی تدبیر ہے، چنانچہ ہم نے اس موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کھائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا رب ہے۔
کہ جس کو ہم نے پہچانا ہی نہیں، تعارف ہی نہیں کیا، آپ سورہ قصص کے اس پہلے رکوع کو اور اس کی 13 آیات کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اگر رب بچانے کے اوپر آ جائے تو کائنات میں کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور وہ پھر کس طرح سے ماحول ڈیولپ کرتا ہے، کس طرح حالات و واقعات اللہ بناتے چلے جاتے ہیں اور انسان کے لیے تمام معاملات درست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے رب کا تعارف حاصل کریں اور پھر اس تعارف کے مطابق اس رب کے اوپر مکمل 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 یقین اور بھروسہ بھی رکھیں۔ سورہ قصص، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جوان ہوئے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، آیت نمبر 14۔ اور جب وہ موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچا اور عقل و شعور میں کامل اور پورا طاقتور ہو گیا تو ہم نے اسے قوت، فیصلہ اور علم دیا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اور وہ موسیٰ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اہل شہر غفلت میں سوئے ہوئے تھے۔ پھر اس نے شہر میں 2 آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا، ایک تو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا یعنی کہ بنی اسرائیلی تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے یعنی کہ قبطی تھا۔ پھر جو اس کے اپنے گروہ میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد مانگی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ فَوَقَدَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، چنانچہ موسیٰ نے اسے مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ مکہ ارادتاً قتل کے لیے نہیں تھا، صرف سرزنش کے لیے تھا، اس کو ڈرانے کے لیے تھا۔ جب قتل ہو گیا تو کہنے لگے ھذا من عمل شیطان، یہ قتل تو شیطان کا عمل ہے، بلا شبہ وہ گمراہ کرنے والا کھلم کھلا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تو میری مغفرت فرما۔ چنانچہ اللہ نے اسے بخش دیا، بلا شبہ واللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے میرے رب چونکہ تو نے مجھ پر انعام کیا ہے لہٰذا میں اب مجرموں کا ہرگز مددگار نہیں بنوں گا۔ یہ پہلی مرتبہ تو میں نے اس مجرم کی مدد کر دی، اب آئندہ میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ لیکن اگلے دن پھر کیا ہوا؟ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، پھر موسیٰ نے شہر میں ڈرتے ڈرتے ہر طرف سے خطرے کے انتظار میں صبح کی تو اچانک دیکھا کہ وہ شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی انہیں پھر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا بلا شبہ تو صاف گمراہ شخص ہے، جھگڑالو شخص ہے۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اس شخص کو پکڑے جو ان دونوں کا دشمن تھا یعنی کہ جو قبطی تھا، تو وہ اسرائیلی بول اٹھا اے موسیٰ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ تو یہی چاہتا ہے کہ زمین میں بڑا متکبر و سرکش رہے اور تو نہیں چاہتا کہ تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہو۔ اب وہاں پہ مشاورت ہو رہی تھی دربار میں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قبطی کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو وہاں دربار کے اندر ایک خیر خواہ تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس خبر لے کر کے آیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 20، وجاء رجل من اقصى المدینۃ، اور شہر کے دوسرے کنارے سے ایک شخص دوڑتا آیا اور اس نے کہا اے موسیٰ بلا شبہ سردار تیرے خلاف مشورہ کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کر ڈالے، لہٰذا تو یہاں سے نکل جا، بے شک میں تیرے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو موسیٰ اس شہر سے ڈرتے سہمے پکڑے جانے کے انتظار میں نکلا اور اس نے کہا اے میرے رب تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، اللہ نے ان کا رخ مدین کی طرف کرا دیا۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب اس نے مدین کا رخ کیا تو کہا امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ کی ہدایت دے گا۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچا اس پر اس نے لوگوں کا ایک گروہ پایا، وہ اپنے مویشیوں کو پانی پلا رہے تھے، اور ان گروہ کے علاوہ 2 عورتوں کو دیکھا جو اپنے جانور روک رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تمہارا معاملہ کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ یہاں یہ لوگ چرواہے پانی پلا کر اپنے مویشی واپس لے جائیں، جبکہ ہمارا باپ بڑا بوڑھا ہے۔ فسقا لہما، چنانچہ اس نے ان دونوں کی خاطر ان کے ریوڑ کو بکریوں کو پانی پلایا، پھر وہ پیچھے سائے کی طرف ہٹ آیا، سائے میں آ کے بیٹھ گیا اور اس وقت دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب بے شک تو میری طرف جو بھی خیر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں، اور رب تو نازل خیر ہی کرتے ہیں اپنے بندوں پہ، اور بندے ہمیشہ رب کی خیر کے کیا محتاج ہیں۔ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو کیسے قبول کیا؟ فجاءته احداهما تمشي على استحياء، پھر ان دونوں میں سے ایک لڑکی شرم و حیا سے چلتی اس کے پاس آئی اور اس نے کہا ان ابی یدعوک لیجزیک، بے شک میرا والد تجھے بلاتے ہیں تاکہ وہ تجھے اس کی مزدوری دیں جو تو نے ہمارے خاطر پانی پلایا ہے۔
فلما جاءه وقص عليه القصص، پھر جب موسیٰ اس کے پاس آئے اور موسیٰ نے اپنا سارا قصہ سنا دیا، کیسے قتل کیا، کیسے ہوا اور کیسے وہاں سے بھاگ کے آئے، تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے لا تخف، تو مت ڈر، نجوت من القوم الظالمین، تو نے اس ظالم قوم سے نجات پا لی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان دونوں شعیب کی بیٹیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے میرے ابا جان آپ انہیں نوکر رکھ لیجئے، بلا شبہ بہترین شخص جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو کہ طاقتور ہو اور امانت دار۔ یہ صاحب فراست لڑکی تھی، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان کا قول ہے کہ 3 شخص بڑے ہی صاحب فراست گزرے ہیں۔ ایک حضرت ابوبکر جنہوں نے اپنی فراست اور بصیرت سے کام لے کر اپنے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ دوسرا وہ عزیز مصر جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی بیوی سے کہا تھا اکرمی مثواہ، اس کو عزت و اکرام سے رکھ۔ اور تیسری صاحب فراست یہ لڑکی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے باپ سے کہا یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ قال انی ارید، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تجھ سے اس شرط پر کر دوں گا کہ تو 8 سال میری نوکری کرے، پھر اگر تو 10 سال پورے کرے تو وہ تیری طرف سے ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ تجھ پر سختی کروں، انشاءاللہ یقیناً تو مجھے نیک لوگوں میں سے پائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معاہدہ طے ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے یہ میرے اور آپ کے درمیان معاہدہ ہے، میں 2 مدتوں میں سے جو بھی پوری کر لوں تو اس کے بعد مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر جو ہے وہ اللہ نگہبان ہے۔ فلما قضا، نکاح ہوا، نکاح کر کے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی حضرت شعیب کی بیٹی کو لے کر کے آ رہے ہیں، درمیان میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو رسالت عطا کر دی۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، سورہ قصص آیت نمبر 29، پھر جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلا تو اس نے کوہ طور کی ایک جانب سے آگ دیکھی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم یہی ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا انگارہ لے آؤں تاکہ تم اس آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ، پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اسے وادی کے دائیں کنارے ایک مبارک جگہ میں ایک درخت سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سب جہانوں کا رب ہوں، اور یہ بھی کہا کہ تو اپنا عصا ڈال دے۔ پھر جب موسیٰ نے عصا کو دیکھا کہ وہ سام کی طرح حرکت کر رہا ہے تو موسیٰ پیٹ پھیر کر پلٹے اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے بڑھ، واپس لوٹئے، آگے دیکھیے، ولا تخف، اور ڈریے مت، انک من الآمنین، بلا شبہ تو امن والوں میں سے ہے۔ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال، پھر نکال تو وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا لے، یعنی کہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ ملا لے، چنانچہ تیرے رب کی طرف سے یہ دونوں معجزے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کے لیے ہیں، انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی ہارون کے بارے میں سوال، قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے میرے رب بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، لہٰذا میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، اور میرا بھائی ہارون زبان کے لحاظ سے مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لہٰذا تو اسے میرے ساتھ میرا مددگار بنا کر بھیج دے کہ وہ میری تصدیق کرے، بلا شبہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا کریں گے، پھر وہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے، ہماری نشانیوں کے ساتھ تم دونوں جاؤ، اور جنہوں نے تمہاری پیروی کی ہے تم سب جو ہے وہ غالب رہو گے۔ فلما جاءہ موسیٰ بآیاتنا، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں، پھر جب موسیٰ ہماری کھلی نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچا تو وہ بولے یہ تو بنایا ہوا گھڑا ہوا جادو ہے، اور ہم نے اپنے پہلے آباء و اجداد میں تو یہ باتیں کبھی بھی نہیں سنی تھی۔ وقال موسیٰ ربی عالم بمن جاء بالہدی، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا اور جس کا آخرت کا انجام بہتر ہوگا، انہ لا یفلح الظالمون، اور بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ہیں۔ فرعون کا تکبر اور انجام، وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا اے سردارو میں تو اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا،
میں ہی تمہارا معبود ہوں، میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا اے حامان تو میرے لیے گارے کی اینٹوں کو آگ دے، پھر میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اس میں چڑھ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کی طرف دیکھوں۔ اور بلا شبہ میں تو موسیٰ کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، اور اس فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین مصر میں ناحق تکبر کیا، اور انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ بے شک انہوں نے ہماری طرف لٹایا، بے شک انہیں ہماری طرف لٹایا ہی نہیں جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْجَمِّ، سورہ قصص آیت نمبر 40۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا، تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں لوگوں کو آگ کی طرف بلانے والے لیڈر بنا دیا، اور یوم قیامت ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور یوم قیامت بھی وہ دور کیے گئے بدحال لوگوں میں سے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اور بلا شبہ ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو لوگوں کے لیے بصیرت افروز دلائل، ہدایت اور رحمت کی کتاب دی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ، یہ تمام واقعات موسیٰ علیہ السلام کے حالات زندگی کے واقعات جو اللہ کے نبی آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے لیے دلیل ہیں اور برہان ہیں۔ اور اے نبی، جب ہم نے موسیٰ پر امر خاص کی وحی کی تو آپ طور کی مغربی جانب نہیں تھے، اور نہ آپ اس واقعہ کے حاضرین میں سے تھے، اور لیکن ہم نے کئی امتیں پیدا کی، پھر ان پر مدت حیات لمبی ہو گئی، اور آپ اہل مدین میں بھی نہیں رہتے تھے کہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے، لیکن ہم ہی رسول بھیجنے والے تھے۔ وما كنت بجانب الطور، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طور کی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، اور لیکن یہ وہی تو آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس اس سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ تمام واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کی وجہ سے انہیں کوئی مصیبت پہنچتی تو وہ کہتے، اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، پھر ہم تیری آیات کی اتباع کرتے اور ہم مومنوں میں سے ہوتے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، کفار کے پاس جب حق آ جاتا ہے تو وہ ہر درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 48۔ پھر جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق قرآن آ گیا تو وہ کہنے لگے، اسے ویسے معجزے کیوں نہیں دیے گئے جیسا کہ موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ کیا وہ ان معجزات کے انکار نہیں کر چکے جو اس سے پہلے موسیٰ کو دیے گئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں تورات اور قرآن جادو ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بلا شبہ ہم ہر ایک کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو تاکہ میں بھی اس کی اتباع کروں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی پھر اگر وہ آپ کے چیلنج، آپ کی بات کو قبول نہ کریں تو جان لیجئے کہ وہ کفار و مشرکین، یہود و نصارہ صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر اپنی خواہش کی پیروی کرے۔ بلا شبہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور البتہ تحقیق ہم انہیں لگاتار مسلسل اپنی ہدایت و نصیحت کی باتیں پہنچاتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ، اہل کتاب کے مومن جن کا ذکر ہم اس سے پہلے پڑھ آئے ہیں۔ اور سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آیات کریمہ ان 70 علماء کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جنہیں نجاشی نے بھیجا تھا۔ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں سورہ یاسین پڑھ کر سنائی، اور آپ نے جب اس سورہ مبارکہ کو ختم کیا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ یہود میں سے بھی کچھ اہل کتاب تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے آئے۔ ان اہل کتاب کے مومنین لوگوں کے لیے اجر کیا ہوگا اللہ نے بیان کیا ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے لے کے 55 تک۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، بے شک یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے، بلا شبہ ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، ان اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کو، ان لوگوں کو ان کا 2 بار اجر دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر کیا
اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہیں سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے ہیں، نہ جہالت کو تلاش کرتے ہیں۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اے نبی بے شک جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ نبی اپنے چچا کے سرہانے بیٹھے ہوئے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں کل قیامت کے دن اللہ سے جھگڑ کر کے آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ لیکن نبی کی خواہش ہوتے ہوئے بھی نبی کے چچا جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا وہ کلمہ نہ پڑھ پائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جسے آپ چاہیں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ سورہ قصص آیت نمبر 57۔ وقالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کی تو ہمیں ہماری زمین سے اچک لیا جائے گا، کیونکہ ہم نے انہیں پر امن حرم میں جگہ نہیں دی ہے جس کی طرف ہر قسم کے پھل ہماری طرف سے بطور رزق کھینچ کر لائے جاتے ہیں، لیکن ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے ہیں۔ سورہ قصص آیت نمبر 58۔ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 58 اور 59 میں بتایا ہے کہ اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اللہ بستیوں کو حجت قائم کرنے کے بعد ہی ہلاک کرتے ہیں، اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو اپنی زندگی کے سمان زیست پر اتراتی تھی، بس ان کے یہ گھر اجڑے پڑے ہیں، ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے، اور ہم ہی ان سب کے وارث ہیں۔ اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں، یہاں تک کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں مگر اسی وقت کہ جب ان بستیوں کے باشندے جو ہے وہ ظالم ہوں۔ فانی دنیا کے پرستار اور آخرت کے خریدار کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ نے کمپیریزن کیا، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ، تو بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا بھی ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا پھر وہ قیامت کے دن عذاب میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا؟ تو وہ کبھی بھی جنت حاصل کرنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 62 سے 67 تک اللہ رب العالمین نے دو مضمون بیان کیے۔ ایک مضمون وہی جو ہم اس سے پہلے کتنی ہی مرتبہ قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ مشرکین اور ان کے شرکاء باہم ایک دوسرے سے اظہار براءت کر دیں گے، اور قیامت کے دن رسولوں کے بارے میں ان کا موقف کیا ہوگا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکاریں گے پھر وہ کہیں گے میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول، وہ لوگ جن پر اللہ کا حکم عذاب ثابت ہو چکا ہوگا کہیں گے اے ہمارے رب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسا گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے اظہار براءت کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہ کرتے تھے۔ وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوہم، اور ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش کہ وہ ہدایت پر چلتے ہوتے۔ وہ یوم ینادیہم، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا کہ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فعمیت علیہم الانباء، پھر اس دن ان پر ان کی خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ فاما من تاب وآمن وعمل صالحا، البتہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ خلق، علم اور اختیارات میں اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ پاک ہیں، ان سے کہیں اعلیٰ ہیں جنہیں وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا و آخرت میں تمام حمد اسی کے لیے ہے، اور حاکمیت و فرما روائی بھی اسی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف تم جو ہے لوٹائے جاؤ گے۔
رات اور دن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی وحدانیت کے دلائل، اللہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ ہی جو ہیں وہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہیں۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے نبی کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی کہ دن لا دے؟ کیا پھر تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تم پر قیامت کے دن تک ہمیشہ کے لیے دن ہی طاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں آرام کر سکو؟ پھر بھی تم نہیں دیکھتے ہو۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اور اس اللہ نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکاریں گے پھر اللہ کہیں گے کہاں ہے میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے کہ تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ، پھر وہ جان لیں گے ان الحق للہ، کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے وہ سب کچھ گم ہو جائے گا، دور ہو جائے گا، ہوا ہو جائے گا جو کچھ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کرتے تھے۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون کا ذکر، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھے، اور یہ قارون موسیٰ کے چچا کا بیٹا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اسے کثیر خزانے جو ہیں وہ عطا کیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو خزانوں میں سے اس قدر دیا کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر اٹھانی مشکل ہوتی، یعنی اس کے خزانوں کے تالوں کی کنجیاں اس قدر کثیر تعداد میں تھیں کہ وہ ایک طاقتور جماعت کو بھی اٹھانی مشکل تھی۔ قارون کے خزانوں کی کنجیاں چمڑے کی بنی ہوئی تھی، اور ہر کنجی ہر چابی، ہر کی ایک انگلی کے برابر ہوتی تھی، اور ہر خزانے کی ایک الگ کی ہوتی تھی۔ جب وہ سوار ہو کر باہر نکلتا تو اس کے خزانے کی یہ چابیاں اور کیز 60 سفید رنگ کے خچروں پر جو ہے وہ لاد دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن یہ تھا اللہ کا نافرمان، اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت، اس کے محلات سمیت اسے زمین کے اندر دھنسا دیا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھی بھاری ہوتی تھی۔ یاد کرو کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تو اپنی اس مال و دولت اور سٹیٹس پر مت اترا، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس اللہ کی دی ہوئی دولت سے اپنے آخرت کے گھر کو تلاش کر، اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ویسے ہی احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اور تو زمین میں فساد نہ کر، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اب جیسے دنیا کے اندر اس وقت بھی بہت سے متکبر و مغرور انسان ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے ٹیلنٹ کی وجہ سے، ہماری محنت کی وجہ سے، ہمارے ایفرٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہمیں مل رہا ہے، جبکہ اللہ کے بندو تمہاری ایفرٹ سے زیادہ پتہ نہیں کتنے ہی لوگ بہت زیادہ ایفرٹ کرنے والے، لیکن ان کو تو اللہ عطا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ سوچ کہ یہ مجھے اپنی محنت سے ملا ہے، یا پھر میں نے یہ کوشش کی، جو ہمارے ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے، یہ قارون کی سوچ کے ہم مثل ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت سے اس قارون سے زیادہ تھے، اور لاؤ لشکر میں اس قارون سے بھی بڑھ کر تھے۔ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پھر نہیں پوچھا جاتا جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ قارون کا ٹھاٹھ اور باٹ کے ساتھ نکلنا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، پھر وہ اپنے پورے کر و فر کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی اسی کے طرح ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ بلا شبہ وہ قارون تو بڑے ہی نصیبے والا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کی گاڑی، گھر کو، بینک بیلنس کو دیکھ کے، اس کی لیوش لائف کو دیکھ کے حسرت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ حسرت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ وقال الذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس ہے تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے
جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے، اور یہ بات صبر کرنے والوں کو ہی سکھائی جاتی ہے۔ قارون کا اپنے گھر سمیت زمین میں دھنسنا، فخسفنا به وبداره الارض، چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس قارون کی مدد کرتی، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ، اور جنہوں نے کل اس قارون کے مقام و مرتبہ کی تمنا کی تھی، وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے، ہائے افسوس، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کرتے ہیں اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، ہائے افسوس، کافر جو ہے وہ کبھی بھی فلاح نہیں پاتے ہیں۔ آخرت کی نعمتیں عجز و انکسار کرنے والے مومنوں کے لیے ہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ، وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے بہت بہتر بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ نیکی پہ کیا جزا ہے، برائی پہ کیا سزا ہے، یہ اس سے پہلے ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ آئے ہیں۔ تبلیغ اور توحید کا حکم، ان الذی فرض علیک القرآن، بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن فرض یعنی کہ نازل کیا، یقیناً وہ اللہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے۔ وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، اور آپ تو یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وحی کی جائے گی، مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے وحی کی گئی ہے، لہذا آپ کافروں کے ہرگز بھی مددگار نہ ہو۔ ولا يصدنك عن آیات اللہ، اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئی، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں اور آپ مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ فرعون کا ذکر، قارون، حامان کا ذکر، بڑے بڑے متکبرین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ مت پکاریں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اسی کی حاکمیت و فرما روائی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی اللہ کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر مخلوق جو اس زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہوگا، اور آپ کے پروردگار ہی کا چہرہ جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گا۔ سورہ قصص مکمل ہوئی، اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ عنکبوت کا۔ سورہ عنکبوت بھی مکی سورہ ہے۔ عنکبوت عربی کے اندر مکڑی کو کہا جاتا ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 41 میں عنکبوت کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام عنکبوت رکھا گیا ہے۔ ترتیب مصحف اور ترتیب توقیفی میں اس کا نمبر 29 ہے اس سورت کا، ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 85 ہے، یعنی کہ مکہ کے اندر نازل ہونے والی آخری صورتوں میں سے یہ آخری تھی۔ سمجھ لیں کہ یہ سیکنڈ لاسٹ سورہ ہے۔ آیات اس کی 88 ہیں، رکوع اس کے 7 ہیں، کلمات 990 اور حروف 4410 ہیں۔ اس سورہ کے اہم مضامین، سب سے پہلا مضمون اللہ رب العالمین نے جو اس کی پہلی آیات میں ذکر کیا ہے وہ ایمان اور آزمائش ہے، کہ جو ایمان کا دعویٰ رکھے اس کی آزمائش اللہ رب العالمین نے ضرور بھی ضرور کرنی ہے، اور وہ آزمائش کیوں کی جاتی ہے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی ہے۔ پھر اس کے بعد حقوق والدین ہیں، اور حقوق والدین کا تذکرہ کرنے کے بعد اس سورہ میں انبیاء کا تذکرہ ہے، اور انبیاء کرام میں سے سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیا گیا۔ اس سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 14 میں فرمایا گیا کہ نوح نے 950 سال اللہ کے دین کی دعوت پہنچائی، اس مدت کے گزر جانے پر بطور اتمام حجت ظالموں کی تباہی کی دعا مانگی۔ انبیاء سابقین اور ان انبیاء کی اقوام کے جو مخاطبین تھے ان کا ذکر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کو آگ میں جلانے کا ذکر ہے، پھر لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ اسحاق اور یعقوب کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ قوم لوط کی تباہی کا مضمون ایک مرتبہ اللہ نے ایک نئے اسلوب اور پیرائے میں دوبارہ سے سورہ عنکبوت کے اندر دہرایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کی قوم کا ذکر ہے۔ عاد و ثمود، قارون و فرعون اور حامان سب منکرین اور باغیوں پر آنے والے اللہ کے عذاب کی جھلکیاں دکھائی گئی ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر جن جن ہستیوں کو لوگ اپنی اطاعت اور سرپرستی کا مالک بناتے ہیں ان کی مثال مکڑی جیسی بیان کی گئی ہے کہ وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے، لیکن سب سے کمزور اور بودا گھر مکڑی ہی کا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مشرکین اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے علاوہ اور اللہ کے شریک بناتے ہیں
ان کے وہ شریک بھی اسی طرح کمزور ہیں اور کوئی بھی ان کے کام نہیں آ سکتے ہیں، اور مشرک بنیادی طور پہ پھر بے سہارا ہی رہ جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت کے 3 رکوع جو ہیں وہ ہم پارہ نمبر 21 کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس پارہ نمبر 21 میں سب سے پہلے آغاز میں روح نماز ذکر کی ہے کہ نماز کی اصل روح کیا ہے، اور نماز اگر نمازی کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے تو اس کی پہچان کیسے ہوگی۔ قرآن زندہ معجزہ ہے اور قرآن سینوں میں محفوظ کتاب ہے، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر اللہ نے اس سورہ میں آیت نمبر 52 سے ارشاد فرمایا ہے، ہجرت اور اس کی برکات کی طرف اشارہ فرمایا، اور آخر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اگر انسان مجاہدہ کرے، محنت اور کوشش کرے تو اسے نصرت الہی جو ہے وہ آ کر رہتی ہے، مل کر رہتی ہے۔ تو یہ اہم مضامین ہیں سورہ عنکبوت کے۔ تو اب ہم سورہ عنکبوت کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، حروف مقطعات میں سے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے تھے، پھر اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کرے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ تو آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ جان لے کون اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ہے اور کون اپنے دعویٰ ایمان میں جھوٹا ہے۔ آزمائش بھی پھر 2 طرح سے ہوتی ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ شر اور خیر دونوں کے ساتھ، مال دے کر کے بھی، اللہ مال چھین کر کے بھی، اللہ علم کی دولت عطا کر کے، لوگوں کے اوپر ایک منصب دے کر کے بھی انسان کو آزماتے ہیں کہ میں نے اس کو ایک لوگوں کے اوپر منصب دیا، لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو آیا اس کے بعد اس کا اپنا عمل اور کردار کیا ہے؟ تو دونوں طرح سے آزمائش ہے، لیکن مومن کا معاملہ بڑا ہی حیران کن ہے کہ وہ دونوں پہلوؤں میں ہی اپنے لیے خیر رکھتا ہے۔ اگر اسے تنگی تکلیف پہنچتی ہے اور آزمائش ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور اگر اسے کوئی خیر ملتی ہے تو اس کے اوپر شکر کرتا ہے۔ تو یہ آزمائش ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور آزمائش کی 2 شکلیں ہیں، کبھی دے کر کے، کبھی چھین کر کے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات، سورہ عنکبوت آیت نمبر 4۔ کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر آگے نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ برے لوگ اللہ تعالیٰ کے کبھی بھی قابو سے باہر نہیں ہیں، اللہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتے ہیں۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی امید کو ضرور پوری فرمائیں گے کہ جو وہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ ہماری اللہ سے ملاقات ہوگی۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کو امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اور جو شخص جہاد کرے تو صرف اپنے ہی فائدہ کے لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہم انہیں ضرور ان کا بہترین جزا اور بدلہ دیں گے۔ والدین سے حسن سلوک کا حکم، ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے بھی علم نہیں ہے، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میری طرف بھی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، اور پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ تو والدین کی اطاعت ہے لیکن اللہ کی نافرمانی میں نہیں۔ اگر وہ مجبور بھی کریں تو والدین سے حسن سلوک جاری رکھا جائے گا، بد سلوکی نہیں کی جائے گی، لیکن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور جو ہے وہ داخل کریں گے۔ منافقین کی عادات، ومن الناس من یقول آمنا باللہ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے مانند ٹھہراتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ تھے۔ کیا جو کچھ جہان والوں کے سینوں میں ہے اللہ اسے خوب جاننے والا نہیں ہے؟ ہاں، اللہ اسے خوب جانتے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ اللہ منافقوں کو بھی ضرور جو ہے وہ ظاہر کریں گے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور وہ یقیناً اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے،
اور جو کچھ وہ جھوٹ بناتے ہیں روز قیامت ان کے متعلق ان سے ضرور جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی قوم کا ذکر، اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو ان میں 50 کم 1000 سال رہے، یعنی کہ 950 سال۔ پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑ لیا کہ وہ ظالم تھے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی جو ہے وہ بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم کا اپنی قوم کو واعظ، اور ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم خود جھوٹ بناتے ہو۔ بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی اللہ کی عبادت کرو اور تم اسی اللہ کا شکر کرو اور تم اسی اللہ کی طرف جو ہے وہ لٹائے جاؤ گے۔ وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اگر تم جھٹلاؤ تو یقیناً تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے، اور رسول کا کام تو صرف کھلا جو ہے وہ پہنچا دینا ہوتا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے پھر وہ اللہ اسے لٹائے گا۔ بلا شبہ مخلوق کو دوسری مرتبہ لٹانا اٹھانا اللہ پر بہت آسان ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق، کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو کہ اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز کے اوپر خوب قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جس پر چاہے رحم کرے، تم اسے اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، اور تم اللہ کو نہ تو زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ ہی آسمان میں۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا وہی لوگ مجھ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم کو کیا جواب دیا؟ یہی جواب تھا، فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ، پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا، انہوں نے کہا کہ اس ابراہیم کو قتل کر دو یا اسے جلا دو، پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال، اور ابراہیم نے کہا، انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تم اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہراتے ہو تو یہ تو محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر روز قیامت تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی بھی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ فآمن له لوط، حضرت لوط علیہ السلام کا ایمان و ہجرت، پھر ابراہیم پر لوط ایمان لائے اور ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بلا شبہ وہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب دیے اور پھر اس کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، اور بلا شبہ وہ ابراہیم آخرت میں صالح نیک لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو جب بھیجا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم لوگ مردوں کے پاس اپنی جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنی مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو۔ فما كان جواب قومه، پھر لوط کی قوم کا جواب یہی تھا، انہوں نے کہا، اے لوط اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، تو لوط علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوئے، اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ولما جاءت رسولنا ابراہیم بالبشرا، حضرت ابراہیم اور لوط کے پاس فرشتوں کی آمد، یہ مضمون ہم اس سے پہلے سورہ ہود کے اندر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ آئے ہیں۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے کہا، بے شک ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس بستی والے جو ہیں وہ ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا، بے شک اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی بھی اس بستی کے اندر ہے یقیناً ہم اسے اور لوط کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے
وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ولما ان جاءت رسلنا لوطا، اور جب ہمارے پاس ہمارے قاصد ہمارے پیغمبر لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے کی وجہ سے غمزدہ ہوئے اور ان کی وجہ سے ان کا سینہ تنگ ہوا، تو فرشتوں نے کہا لا تخف ولا تحزن، آپ مت ڈریے اور مت غم کھائیے، انا منجوک واہلک الا امرأتک، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القریہ، بے شک ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلے نشانی چھوڑ رکھا ہے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے، قوم مدین نے حضرت شعیب کو جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ وعاد و ثمود، قوم عاد اور قوم ثمود، عاد کی طرف حضرت ہود، ثمود کی طرف حضرت صالح۔ وعاد و ثمود، ہم نے عاد اور ثمود کو بھی ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں سے یقیناً واضح ہو چکی ہے۔ وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ وقارون وفرعون وہامان، قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، اور بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 30۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ۔ اللہ نے یہاں پہ ایک سمری دے دی ہے نافرمان قوموں کی ہلاکت، تباہی اور بربادی کے حوالے سے کہ ان پر اللہ کے عذاب کیا کیا آئے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، پھر ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہ کی وجہ سے پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے کہ جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے کہ جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے کوئی وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والے نہیں تھے بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ مشرکین کے معبودوں کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے۔ دنیا کے تمام گھروں میں سے سب سے کمزور ترین گھر مکڑی کا ہے، اور جو کوئی مشرک اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ اور شریک بنا کر کے اس کے اوپر بھروسہ سہارا رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے، کیونکہ اس کا سہارا بڑا کمزور ہے۔ سب سے مضبوط سہارا، سب سے قوت و طاقت والا سہارا اللہ کا سہارا ہے، اور جسے اللہ کا سہارا مل جائے، اللہ کا ساتھ مل جائے، پھر اس کی قوت و طاقت کے کیا ہی کہنے ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 41۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور اپنے دوست بنا لیے ہیں، مکڑی کی طرح ہے کہ اس مکڑی نے ایک گھر بنایا، اور بے شک گھروں میں سے سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بلا شبہ اللہ جانتے ہیں ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والے ہیں۔ وتلک الامثال، اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور انہیں صرف علم والے ہی جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمین اور آسمان حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، بلا شبہ اس زمین و آسمان کی تخلیق میں بھی مومنوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں۔ پارہ نمبر 20 مکمل ہوا، اب اس کے بعد ہم آغاز کر رہے ہیں پارہ نمبر 21 کا۔ پارہ نمبر 21 کی پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے تبلیغ، تلاوت قرآن اور نماز کا حکم دیا، اور نماز کے اثرات کیا ہوتے ہیں نمازی کے اوپر وہ اللہ نے واضح کیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کیجئے، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ نماز میں 3 خوبیوں کو ہونا ضروری ہے، اگر نماز میں یہ 3 خوبیاں نہیں ہیں تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اخلاص، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اور ذکر الہی۔ جس نماز میں کم ذکر کیا جاتا ہے وہ نماز منافق کی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُجَادِلُ أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے جھگڑا، اس کو بیان کیا کہ کیسے کیا جائے گا، اور تم اہل کتاب سے احسن انداز ہی سے بحث و تکرار کرو، سوائے ان لوگوں کے
جو ان میں سے ظالم ہیں، اور تم ان سے کہو کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کی گئی اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم سب اسی ایک اکیلے معبود کے جو ہیں وہ فرما بردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اے نبی جیسے پہلے نبیوں پر کتابیں نازل کی، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی یہ قرآن کتاب نازل کی ہے، تو اس قرآن پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے اس سے پہلے کتاب دی، اور ان اہل مکہ میں سے بھی کچھ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ہماری آیات کا انکار تو کافر ہی کرتے ہیں۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك، اور آپ اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ آپ دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تب تو باطل پرست یقیناً شک کر سکتے تھے۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین، بلکہ یہ قرآن تو واضح آیات ہیں، ان لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور ظالم لوگ ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وقالو، مشرکین کے نشانیوں کے مطالبے پر ان کی سرزنش۔ وقالو، ان مشرکین کفار نے کہا کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے معجزے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اے نبی کہہ دیجئے انما الآیات عند اللہ، معجزے تو اللہ ہی کے پاس ہیں، وانما انا نذیر مبین، اور میں تو صرف ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب، کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ بے شک ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا، آپ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کافی ہیں۔ وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ اسے جانتا ہے جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور وہی جو ہے حقیقت میں خسارہ پانے والے ہیں۔ مشرکین کا عذاب کے لیے جلدی کرنا اور عذاب کا جلدی نہ آنا، اور اگر عذاب آ جائے تو پھر کیفیت کیا ہوگی، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں سورہ عنکبوت کے آیت نمبر 53 سے لے کے 55 تک۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں، اور اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو انہیں عذاب ضرور آ لیتا، اور یقیناً انہیں اچانک ہی آ لے گا اور انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ یہ لوگ آپ سے جلد عذاب مانگ رہے ہیں، اور بلا شبہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، اس دن ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائیں گے جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کے مزے تم چکھو، یہ عذاب تمہیں تمہارے اعمال سیئہ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ میری زمین وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو۔ اگر دار الکفر میں کسی ایسے علاقے میں جہاں تمہارے لیے دین کے اوپر عمل کرنا ناممکن، مشکل بنا دیا گیا ہے، تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس علاقے کی طرف ہجرت کر جاؤ جہاں تمہارے لیے دین اسلام پہ عمل کرنا آسان ہو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ عنکبوت آیت نمبر 57۔ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لٹائے جاؤ گے۔ اب ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے کیا بدلے ہیں، کیا ہی عمدہ رزق ہے۔ اللہ نے بیان کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ضرور جگہ دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور نیک عمل کرنے والوں کا اجر بہت اچھا ہے۔ وہ جنت کے بالا خانے کیسے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات بھی ہوں گے جن کے باہر سے اندر اور اندر سے باہر دیکھا جا سکے گا۔ اعدہ اللہ تعالی، یہ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے تیار فرمائے ہیں کہ لمن اطعم الطعام واقام الکلام وتابع الصلاة والصیام وقام باللیل والناس نیام، کہ جو کھانا کھلاتے ہیں، پاکیزہ گفتگو کرتے ہیں، نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں کہ جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ الذین صبروا، اللہ نے اہل ایمان کی یہاں پہ بھی کچھ خوبیاں بیان کی کہ جن لوگوں نے صبر کیا وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی زمین پر چلنے پھرنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھائے پھرتے ہیں، اللہ انہیں اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور وہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی اللہ کی مخلوقات ہیں سوائے انسان کے، کوئی بھی مخلوق اپنے اگلے وقت کے کھانے کا انتظام نہیں کرتی، اس کو سنبھال کے نہیں رکھتی۔ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ایک تم ہی ہو
کہ سال کے خوراک گندم دانے تمہارے گھر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تم پھر بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہو۔ تو کتنے ہی زمین پر چلنے پھرنے والے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، اللہ انہیں پھر بھی رزق جو ہے وہ دیتے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، توحید کے دلائل، قدرت کاملہ، اللہ کی کرشموں کی نشانیاں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور بلا شبہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے اور کس نے سورج اور چاند خدمت پر لگائے ہیں، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر وہ کہاں بہکائے جاتے ہیں، کیوں نہیں وہ اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اب اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کشادہ کرتے ہیں، اور کسی کے لیے اللہ تنگ کر دیتے ہیں۔ رزق کی تنگی کشادگی میرے مالک اللہ کے اختیار میں ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے رزق کا باندھ دینا، رزق کی بندش ہو گئی، رزق میرا کسی نے روک دیا، میرے اوپر کسی نے تعویذ کر دی، یہ سارے جو ہیں وہ شرکیہ افکار و نظریات ہیں۔ کیوں کہ رزق کی تنگی اور فراخی کا اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمارے مالک اللہ کے پاس ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر آپ ان مشرکین کفار سے پوچھیں کہ من نزل من السماء ماء، کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر کس نے زمین کی ویرانی موت کے بعد اس پانی سے اس زمین کو زندہ اور تر و تازہ کیا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ تو کل کہہ دیجئے الحمدللہ، تو پھر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان کفار و مشرکین کے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ دنیا کا مال و منال زوال پذیر ہے، مٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا، انسان کے ہاتھ سے نکل جانے والا۔ اس کے مقابلے میں آخرت دائمی ہے، بقا والی ہے اور بڑھنے والی ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور بلا شبہ آخرت کی زندگی، آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ جانتے ہوتے۔ فاذا رکبوا فی الفلک، پھر جب وہ مشرکین کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اطاعت و فرما برداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر جب وہ اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں تو وہ فوراً شرک کرنے لگتے ہیں۔ یہی مشرکوں جیسے کچھ مسلمان ہیں کہ جب انہیں کوئی تنگی تکلیف پہنچتی ہے تو خالص اللہ کو پکارنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی وہ تنگی تکلیف ختم ہوتی ہے، پھر قبروں پہ، مزاروں پہ، درباروں میں جا کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں کہ فلاں کی میں نے منت مانی تھی، فلاں بابے کی وجہ سے، فلاں بزرگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اس نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں، پھر وہ جلد اس کا انجام جو ہے وہ جان لیں گے۔ اولم یروا، حرم اللہ نے مقام امر بنایا ہے، کیا ان مشرکین مکہ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرم مکہ کو پرامن بنایا ہے، جبکہ لوگ اس مکہ کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق، اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، جھوٹ بنایا، یا جب حق اس کے پاس آیا تو اس نے اس حق کو جھٹلایا؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو مجاہدہ کرے اللہ کے راستے میں، اللہ کے قرب کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے جو بھی محنت اور کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں۔ من جد وجدہ، جو جس کی کوشش کرتا ہے وہ اس کو پا لیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کے قرب، اللہ کے قریب ہونے کی اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کا وہ قرب پا کے رہتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھاتے ہیں، اور یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ الحمدللہ سورہ عنکبوت مکمل ہوئی۔ آج ہم نے جتنی بھی صورتیں پڑھی ہیں یہ تمام کی تمام مکی تھی۔ سابقہ انبیاء کے حالات و واقعات، موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ زندگی کو تفصیل سے ہم نے پڑھا، اور اس کے ضمن میں قارون کا واقعہ ہم نے پڑھا۔ ان تمام واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ اللہ نے کوئی بطور قصہ بیان نہیں کیے، بلکہ اللہ نے ان سے ہمیں سبق اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ تو کامیاب ہوا وہ شخص کہ جس نے ان قصص کو، واقعات کو پڑھا اور ان سے عبرت حاصل کی اور اپنی اصلاح کر لی۔ ناکام و نامراد رہا وہ شخص کہ جس نے ان کو پڑھا تو صحیح، لیکن ان کو پڑھنے کے بعد بھی اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب ترین لوگوں کے اندر شامل کرے، اور اللہ ہمیں دنیا و آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔